ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ صدق اللہ العظیم۔ اگر طوفان، زلزلے یا کوئی آفت یا مصیبت آ رہی ہو یا آ چکی ہو تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ مصیبت، وہ آفت، طوفان، زلزلے یا کوئی وبا ہے یا سیلاب ہے تو اس بندے کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ بچا لیتے ہیں۔ اور اگر کسی کو بہت زیادہ دل کی تکلیف ہو یا گھبراہٹ ہو یا دل کا مسئلہ ہو تو اس آیت کی برکت سے اللہ اسے دل کے بیماری سے بھی، کرب سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا ذکر کیا اور دو نبیوں کی قوموں کی بدحالی کا، ان کے بدکاری کا ذکر کیا، اور اللہ نے کس طرح ان نبیوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو نجات دی، باقیوں کو سب کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، لوط علیہ السلام کو ہم نے علم اور حکمت عطا فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ہم نے ان کو نجات دی اس بستی سے، الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، وہ بستی جہاں رہتے تھے وہ گندے کام کرنے والے لوگ، یعنی لوط علیہ السلام کی پارسائی کا اور ان کی علم کا اور ان کی نبوت کا اللہ نے ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ وہ اس بستی کے اندر جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں سے ہم نے ان کو نجات دی اور دوسری بستی میں منتقل کیا اور اس بستی کو تباہ کر کے ان کو ہم نے نجات عطا فرما دی۔ یہ چونکہ بحر میت ڈیڈ سی جو ہے اس کے کنارے یہ پوری بستیاں تھیں اور میں وہاں پر جانے کی مجھے توفیق ملی اور ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں یہ 7 بستیاں تھیں، سدوم جنہیں کہا جاتا تھا، اور اس جگہ کا نام سدوم تھا۔ آگے بحر ڈیڈ سی کے بعد آگے بیت المقدس ہے، تو یہاں پہ وہ 7 بستیاں جو تھیں ان میں 6 بستیوں میں تو وہ لوگ جو کام غلط کرتے تھے ہر طرح کا، تو 7ویں بستی کو اللہ نے عذاب سے بچایا، 6 بستیوں کو حضرت جبرائیل نے اٹھایا اور الٹا زمین پر پٹخ دیا، اور آج ڈیڈ سی میں کہتے ہیں اس لیے چیز ڈوبتی نہیں کہ ان کی ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کو دیتا جا رہا ہے اور وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے پگھل رہی ہیں اور بار بار جو ہے گودا ان کا اتنا تھکنس آ رہی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ کانت تعمل الخبائث کہا، یعنی وہ وہاں پر خبث کام کرتے تھے، یعنی ان کے اندر ایک خبیث کام نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک خبیث کام، ہر قوم میں ایک خبیث کام تھا، لیکن اس قوم کے اندر خبیث کاموں کی بھرمار تھی، جن کو مفسرین نے لکھا کہ ناچ گانا، شراب نوشی اور دھوکہ فراڈ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غلط فعل کہ مردوں کے ساتھ مردوں کا اختلاط اور غلط فعل کرنا، یہ ایسا بدکاری کا کام تھا کہ اللہ نے اس کو، یا تو مفسرین نے لکھا کہ سارے گناہوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا کہ وہ کرتے تھے تعمل الخبائث، خبیث ہے لیکن خبائث کا جمع کا صیغہ بولا، تو یا تو اس وجہ سے کہ یہ سارے کام ان کے اندر تھے، یا اس لیے کہا کہ وہ ایک گندا کام جو کرتے تھے وہ سارے کاموں پہ بھاری تھا، اس لیے اس کو تعمل الخبائث کہا۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک یہ جو قوم تھی نا، سوء، بڑی گندی قوم تھی، فاسقین، اور حد سے گزری ہوئی بھی تھی، بری بھی تھی، اللہ سوء کہتا ہے، بری قوم بھی تھی اور حد سے گزری ہوئی بھی تھی۔ اللہ کا عذاب اسی لیے ان پہ برستا رہا۔ اب آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا پھر ذکر کیا، یعنی دونوں کا زمانہ بہت دور ہے، لوط علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، پیچھے اللہ نے آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن نوح علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں، وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی صدیوں پہلے کے ہیں، لیکن اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے بتایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى، اور جب میرے پیغمبر نوح نے مجھے پکارا، یعنی پکارا نبی نے بھی ہمیشہ کس کو ہے؟ اللہ ہی کو پکارنا، یہ نبی کے ماننے والوں کا شیوا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی برکتیں ہیں۔ آپ دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ نے نسبت ہمیں دی ہے کہ ہمیں ان سارے عذاب سے اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ اور آج ہم نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے تو صحیح، جگر مراد آبادی تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اور ہر وقت شراب پیتا تھا، ہر وقت اتنا شراب پیتا تھا کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ بوتل میں شراب پیتے ہیں اور یہ مٹکوں سے شراب پیتا ہے، اور شاعری کرتا تھا، شراب پر یوں بھری ہوتی تھی، اور ادھر پیتا ادھر لکھتا شاعری۔ اجمیر شریف کے اندر بہت بڑا محفل نعت کا مشاعرہ تھا۔ اب جب انٹرنیشنل مشاعرہ منعقد ہوا تو بڑے بڑے شعراء وہاں آنے تھے، تو اجمیر والوں کو کہا گیا کہ جگر مراد آبادی اگر آ جائے نا، وہ بہت بڑا شاعر ہے، واقعی اس کا شاعر تو بہت کمال کا تھا، تو کہا جی اس کو بلا لیں تو آپ کے مشاعرے کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا وہ عشقیہ غزلیں پڑھنے والا، اور یہ تو محفل نعت ہے نبی علیہ السلام کی مدح میں، تو کہا یہ بات تو ہے لیکن اس کا کلام بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اگر نعت وہ پڑھ لے تو۔ نعت وہ کبھی پڑھی نہیں ہے اس نے، اور نہ لکھی ہے کبھی۔ اچھا، یہ جو پہلے شاعر ہوتے تھے کسی کا نقل کر کے کلام نہیں پڑھتے تھے، اپنا لکھتے تھے، تو اب انہوں نے کہا لوگ بھی برا سمجھیں گے کہ شرابی کو مشہور تھا وہ شرابی ہے بہت بڑا، تو لیکن جب انہوں نے کہا نہیں اس کو آپ جا کے دعوت تو دیں، تو آخر طے ہوا۔ تو ایک جو ہے حمید صدیقی نام کے نعتیہ کلام کے بڑے شاعر تھے، وہ انہوں نے کہا میں جا کے دعوت دیتا ہوں۔ جب اس کے پاس گئے تو وہ ہنسنے لگ پڑا، کہنے لگا کہاں جگر اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، تو میرے جیسا گندا آدمی کہاں نعت پڑھ سکتا ہے؟ کہا میں اس قابل نہیں ہوں اور میں اپنے آپ کو سمجھتا بھی نہیں ہوں۔ تو آپ دیکھیے نا، پچھلی قوموں میں گندگیاں تھیں، انہیں نبی کو دیکھ کر بھی جو ہے نا اصلاح نہیں کی، اور یہاں 1400 سال بعد امتی کا یہ حال ہے کہ وہ بدکار امتی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں جگر مراد اور کہاں مدحت رسول۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں اس قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ، اچھا اس نے ایک کو انکار کیا، دوسرے کو، آخر اصغر گونڈوی ایک بہت بڑے شاعر تھے، اس کے استادوں میں تھے، انہوں نے جا کے اس کو حکم دیا، تو کہنے لگا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے کہہ دیا ہے۔ لیکن اس نے یوں کہا اپنے ملازموں کو یہ جو بوتلیں ہیں نا ساری غائب کرو، چھپا کے رکھ دو الماریوں میں، اور میرے سامنے شراب نہیں لانا جب تک میں نعت لکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا نعت کے دوران میں شراب کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک نعت لکھی نہ جائے۔ اچھا وہ نعت لکھتا تھا لیکن وہ شراب کا نشہ ہوتا ہے، انسان دماغ کام نہیں کرتا، تو اب وہ پریشان ہوتا، پھر اٹھ کے پھرتا، پھر بیٹھتا، پھر کاغذ پھاڑتا، کبھی تھوڑا لکھتا، اس پہ نزول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر جب تکلیف بڑھی پھر اس کا کنیکشن بنانا ایک، پھر اللہ کی مدد آئی اور اس پہ اشعار شروع ہو گئے، ادھر اس کا نام اشتہار میں آ گیا، تو پورے اجمیر کے اندر ہر طرف جو ہے مظاہرے شروع ہو گئے، شرابی آدمی آ رہا ہے، شرابی آدمی آ رہا ہے، ہم اس کو نہیں آنے دیں گے۔ اب ادھر یہ لکھ نہیں پا رہا، ادھر وہاں مظاہرے ہو رہے، اور وہ زمانے کے لوگ تھے وعدہ کرتے تھے تو پورا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے ہماری طرح کے، اب یہاں ٹائم دے دیتے ہیں مقرر نعت خان، اس کے بعد آتے ہی نہیں ہیں۔ اور میں نے یہاں رول رکھا ہوا اپنی جامع مسجد الشیبی میں کہ جو مقرر جو نعت خان ٹائم دے کر نہ آئے پھر اسے کبھی نہیں بلاتے، ہمارے پاس یہ پکا رول ہے، یہ بنانا چاہیے سب کو، بھائی آپ وعدہ نہ کریں، پھر وعدہ کرتے ہیں تو پورا کریں۔ اب اس نے وعدہ کر لیا، مظاہرے ہو رہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن کہتا ہے میں جاؤں گا، میں ان کی شان بیان کروں گا۔ اب وہ ریلوے اسٹیشن پہ اس کا لیے مظاہرہ لے کے کھڑے ہیں، اور اس کو اجمیر والوں نے 4 دن پہلے بلا لیا اجمیر میں، اب یہ آرام کر رہا ہے۔ جب اس کا اناؤنس ہوا جلسہ گاہ میں تو ساروں نے شور مچا دیا، شرابی نہیں منظور، شرابی نہیں منظور۔ اب دعوت اور چیز ہے، اصلاح کرنا اور چیز ہے، جو عام عوام کو نہیں پتہ ہوتا۔ اب جب اس نے یہ کھڑا ہوا اس طرح نعت پڑھنے کے لیے تو مجمع تو شور مچا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تم مجھے حقیر سمجھ رہے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو حقیر سمجھ رہے ہو؟ جملہ اس کا دیکھیں، کہتا ہے مجھے حقیر سمجھ رہے ہو یا سرکار مدینہ کو حقیر سمجھ رہے ہو؟ میں تو ان کی نعت بیان کروں گا، میں جیسا بھی ہوں لیکن بات تو ان کی کروں گا نا۔ اب جب اس نے یہ کہا تو سارا مجمع چپ کر گیا، پھر بھی کچھ جانے لگے، جا رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ پھر اس نے جو ہے نا ایک پہلا بول پڑھنا شروع کیا، ایک رند ہے، رند کہتے ہیں گناہگار فاسق بدکار آدمی کو، کہتا ہے ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے
جب اس نے کہا نا ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، تو ایک دم مجمع وہیں بیٹھ گیا۔ ایسا اس کے اثر تھا زبان میں، شاعرانہ انداز تو تھا۔ پھر اس نے وہ پوری نظم پڑھی ہے، نعتیہ کلام پڑھا ہے، مجمع رو رہا تھا، تو اس نے کہا اس امت عاصی کو، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا۔ عاصی کہتے ہیں نافرمان کو۔ اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ کچھ اور نہیں ہم کو، کچھ ہم کو نہیں کام کسی اور سے، جگر کا پیچھے نام لیا، کچھ اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کچھ اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ اب یہ ایسی نعت اس نے پڑھی ہے کہ دیکھیں نا، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، کچھ ہم کو نہیں جگر کام کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ اب جب یہ کہا تو اس کے بعد اس نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا کہ میں نے ان کی نعت پڑھی ہے۔ اب یہاں جو نعت سنتا ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی، یا نعت پڑھنے والوں میں تبدیلی نہیں ہے، اور یہاں پیغمبروں کے ساتھ، یہاں دیکھیے کہ پیغمبروں کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے، اور یہاں 1400 سال بعد ایک نعت کہنے والے کی ایمان کی یہ کیفیت ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کا اعزاز ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے پکارا اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی مراد کو، دعا کو قبول کیا۔ یعنی اللہ سننے والا ہے، جو بھی پکارے گا اللہ کو تو اللہ اس کی فریاد سنے گا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، خالی ان کو نہیں بلکہ ان کے اہل خانہ کو بھی، اہل بیت کو بھی، من الکرب، عظیم، اس بڑے دکھ سے، پریشانی سے، گھبراہٹ سے، جو بڑا گھبراہٹ تھی، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ اور وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جو جھوٹی تھی، ہماری آیتوں کو جھٹلانے والی تھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، اور وہ قوم بڑی ہی بری قوم تھی۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو سب کو، اجمعین سب کو غرق کر دیا، بارش میں، پانی میں ڈبو دیا۔ اب اگر آپ کے کوئی سیلاب آ جاتا ہے، خاص طور پہ سیلاب، جب طوفان یا ایسی آفات آتی ہیں یا کوئی زلزلے یا وبا آتی ہے، تو اس وقت اس آیت کریمہ کو آپ روزانہ 70 بار پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ان تمام پریشانیوں سے نجات میں رکھے گا، آپ کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی۔ اور پڑھتے رہیں، سب کو سکھائیں گے۔ اور اگر آپ روزانہ اس کو 11 بار پڑھیں گے، اللہ کوئی ایسی آفت مصیبت آپ پہ نہیں آنے دے گا جو سابقین امتوں پہ آئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو آزمائشوں سے، بیماریوں سے، تکالیف سے اور ایسے دکھوں سے نجات دے گا۔ جس کو دل کا مسئلہ ہے، دل میں درد ہے، گھبراہٹ ہے، کچھ بھی ایسا ہے، تو وہ یہ آیت روزانہ 70 بار 11 دن تک دم کر کے پیے، اللہ تعالیٰ دل کی جملہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب